بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصہ سوم میں اصول عملیہ کے بارے میں شروع کی ہے ہم نے۔ تو اصول عملیہ جو تمام ابواب میں جاری ہوتے ہیں وہ 4 ہیں۔ ان 4 میں سے جس کی یہاں کفایہ میں بحث کی ابتدا کی ہے وہ ہے براءت۔ براءت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کسی حکم میں شک ہو، چاہے شبہ حکمیہ ہو، چاہے موضوعیہ تحریمیہ ہو، چاہے وجوبیہ ہو، تو بہرحال عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شک کے در تکلیف، تو یعنی وجوب یا حرمت میں شک ہو اور کوئی وہاں پر ہمارے پاس دلیل بھی موجود نہ ہو، تو وہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو وہاں اصول کے جاری کرنے کی گنجائش ہے۔ اس لیے کہ یہ مشہور جملہ ہے، الاصل دلیل حیث لا دلیل، اصل وہاں پر دلیل ہوتی ہے جہاں پر کوئی دلیل نہ ہو۔ تو برات جاری ہوگی، یعنی محتمل الوجوب کو ترک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، محتمل الحرمہ یا مشکوک الحرمت کو انجام دینا چاہیں تو انجام دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں ہم بغیر دلیل کے تو کوئی بات نہیں مان سکتے ہیں۔ قرآن مجید سے ایک آیت مصنف صاحب نے بیان کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تک ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں تب تک عذاب نہیں کرتے، یعنی کیا؟ جب تک کسی چیز کا حکم آپ تک نہ پہنچے تب تک آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی، یعنی اس حکم کی موافقت کریں یا مخالفت کریں تو مشکوک الوجوب کی معلومات ہم تک نہیں پہنچی، لہذا اگر ہم اس کو ترک بھی کریں گے تو اللہ عذاب نہیں کرے گا۔ اور مشکوک الحرمت جیسے سگریٹ پینا، اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں پہنچی، لہذا اگر ہم اس مشکوک الحرمت کی مخالفت کریں تو بھی سزا نہیں ملے گی۔ اور اصالت البراءت کا بھی یہی مطلب ہے۔ پھر اس میں بہرحال بحث ہوئی جس سے محسوس ہوا کہ مصنف صاحب شاید اس آیت کو دلیل کے طور پر نہیں مانتے، اس لیے کہ مصنف صاحب نے فرمایا کہ عذاب نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ پر کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جیسے کہ معلوم التکلیف پر بھی اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ہمیں عذاب نہ کرے۔ پھر ہم نے کہا کہ کوئی آپ کے پاس حدیث ہے یا نہیں، تو انہوں نے ایک حدیث پیش کی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ جس کو جو ہے کیا ہے جناب کہتے ہیں کہ 9 چیزیں رسول اکرم کی حدیثیں میری امت سے اٹھائی گئی ہیں، اس میں سے ایک ما لا یعلمون، یعنی جس کا ان کو علم نہیں ہے وہ بھی میری امت سے اٹھایا گیا ہے۔ تو اس پر استدلال ہوا، پھر اس پر ایک اعتراض ہوا، پھر آج دوسرا اعتراض اس پر یہ ہو رہا ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پر احتیاط کرنا ضروری ہے اور احتیاط کی مخالفت پر جو ہے کیا ہے ہمیں سزا مل سکتی ہے، خود تکلیف کی مخالفت پر ممکن ہے کوئی سزا نہ ہو، تو نتیجے میں یہاں آپ کو احتیاط کا قائل ہونا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تکلیف پر عذاب نہیں، چلو بھائی تکلیف پر عذاب نہیں تو احتیاط کے ترک کرنے پر تو عذاب ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ بھائی اگر احتیاط جو ہے وہ جو ہے کیا ہے جناب اس کا واجب ہونا یہ ایک قسم کا موضوعی ہو، پھر تو ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں ترک احتیاط پر سزا مل سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو جو ہے کیا ہے جناب طریقی مانیں تو طریقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ احتیاط کشف کرتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر واجب ہے یا مجھ پر واجب نہیں ہے۔ تو اگر یہ طریقی نہ ہو تو آپ والی بات ٹھیک ہے، عذاب ہو سکتا ہے، لیکن طریقی مانیں گے تو پھر عذاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سے کہتے ہیں کہ نتیجہ یہی نکلا
کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو احسان کی وجہ سے ہم سے اٹھایا ہے۔ اس کے بعد پھر اس حدیث پر بحث کرتے ہیں کہ اس حدیث میں جو کہا گیا رفع عن امتی فلاں 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 چیزیں، تو خود یہ چیزیں تو ہم دیکھتے نہیں اٹھائی گئی ہیں۔ مثلا مستکرہو، جس پر تم مجبور تمہیں کیا گیا وہ تم سے اٹھائی گئے، تو لازم ہے اس کا حکم یا اس کا اثر اٹھایا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کیا ہم تقدیر میں رکھیں؟ کہتے ہیں کہ کہیں پر مؤاخذہ تقدیر میں رکھنا ہوگا تو کہیں پر کوئی اور چیز تقدیر میں رکھنی ہوگی، لیکن ما لا یعلمون میں مؤاخذہ کا تقدیر میں رکھنا اتنا ضروری نہیں، بلکہ خود ما لا یعلمون کو ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے امت سے اٹھایا ہے۔ پھر نیچے ایک امام کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں جہاں پر اتاق امام کہتے ہیں کہ آپ سے اٹھایا گیا۔ اتاق یعنی آزاد کرنا۔ مثلا کوئی ایسا جرم کیا میں نے جس پر کفارے کے طور پر بندہ اٹھا جو ہے کہ آزاد کرنا تھا، لیکن مجھے علم نہیں تھا، تو وہاں آپ کو بندہ آزاد کرنا جو ہے کیا ہے، معاف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 9 کے 9 جملے جس میں رفع عن امتی ہے، سب جمل میں ایک جیسی چیز کو تقدیر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر جملے کی مناسبت سے اس کے اثر کو تقدیر میں قال یہ اعتراض نہ کیا جائے، لا یکادو یکونو ایجابہ، بھائی نزدیک ہے کہ احتیاط کا واجب کرنا مستتبعاً اپنے پیچھے لے آئے لاستحقاقہا مؤاخذے کو، علی مخالفت تکلیف المجہول، اس لیے کہ انسان نے براءت میں تکلیف مجہول کی مخالفت کی ہے۔ ہاں ممکن ہے یہاں پر ہم ایسا کہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی آپ کو عذاب نہیں ہے، بل علی مخالفت نفس ہی، بلکہ خود وجوب احتیاط کی آپ نے مخالفت کی ہے، اس لیے آپ کو سزا مل رہی ہے۔ کما ہوا، جیسے کہ خود جو چیز واجب ہو اس پر جو ہے کیا ہے سزا ملتی ہے۔ کما ہوا قضیت ایجاب غیر الاحتیاط، اگر احتیاط کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہم پر واجب ہو اور ہم اس کو چھوڑیں گے تو اس کی ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ کہتے ہیں لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے، فإنہ یقال، بتحقیق اگر یہ اعتراض کیا جائے گا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا ھذا، یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ احتیاط کا واجب ہونا یہ عقاب کو لے آتا ہے، اذا لم یکن ایجابہ ترکی، یعنی یہ اس وقت ہوگا جب یہ احتیاط کا واجب ہونا ترکی نہ ہو، وَإِلَّا، لیکن اگر ترکی ہو فَهُوَ مُوجِبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ، پھر تو یہ احتیاط کی مخالفت کرنا سبب بنے گی کہ ہمیں سزا ملے علی المجہول، خود اس تکلیف مجہول پر، کما هو الحال فی غیر ہی، جیسے کہ یہی سزا ملنا اور استحقاق عقوبت ہے غیر ہی، وجوب احتیاط کے علاوہ دوسرے موارد میں، من الایجاب و تحریم تریکیین، جو ایجاب اور تحریم اور وہ تریکی ہوتے ہیں، تریکی موضوعی کے مقابل میں۔ ضرورت ہے، یہ بات بدیہی ہے، انہو کما یصح ان یحتج بہما یا یحتج بہما، جیسے صحیح ہے کہ استدلال کیا جائے اس ایجاب اور تحریم تریکی سے، صح ان یحتج بہی، صحیح ہے کہ خود اس تکلیف کے ذریعے بھی آپ کسی پر احتجاج کر سکیں۔ ویقال، اور کہا جائے، لما اقدمت، تو نے یہ کام کیوں کیا، مع ایجابہ، جبکہ یہ تکلیف یہ ذمہ داری تم پر واجب تھی، ویخرج بہ عن العقاب، اور پھر خارج ہو جائے گا انسان اس ایجاب کی وجہ سے، یہ جو ایجاب تکلیف ہے، عن العقاب بلا بیان والمؤاخذۃ بلا برہان، کہ ہم کہیں کہ بھائی یہاں پر سزا کیسے ہوگی کیونکہ کوئی بیان نہیں آیا، اور یہاں مؤاخذہ کیسے ہوگا بغیر دلیل کے، کما یخرجو، جیسے کہ عقاب بلا بیان ہونے سے خارج ہوتا ہے، بہما، اس واجب اور تحریم طریقی سے، یعنی پھر آپ بلا بیان کی بات نہیں کر سکتے بلکہ کہیں کہ یہاں بیان آ چکا ہے۔ وقد انقدح بذالک، حقیق بات بالکل کلیئر واضح ہو گئی اس بات سے کہ بھائی خود یہ تکلیف مجہول بھی مقتضی ہے کہ یہاں پر احتیاط واجب ہو جائے، ان رفع تکلیف المجہول، بتحقیق
تکلیف مجہول کا ختم ہونا، اٹھانا کسی کے ذمے، کان منتن علی الامت، یہ احسان تھا امت محمدی پر، حیث کان لہو تعالی، جبکہ اللہ تعالیٰ کو حق تھا کس چیز کا، وضعہ، کہ وہ اس تکلیف مجہول کو رکھ دیتا، خوب کس پر، جناب انسانوں پر، بما ہوا قضیتہ، اس لیے کہ تکلیف مجہول کی تقاضا یہی تھی، من ایجاب الاحتیاط، وہ بھائی تکلیف مجہول کی تقاضا کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ احتیاط واجب کر دیتا، فرفعہ، تو پھر احتیاط کا ختم کر، فرفعہ یعنی احتیاط واجب ہوتا، پھر اللہ نے احسان کر کے اس احتیاط کو ختم کر دیا، ففہم، دقت کریں، معاملہ قابل دقت ہے، ثم لا یخفا، پھر مخفی نہیں رہنا چاہیے، کیا چیز مخفی نہیں رہنا چاہیے، عدم الحاجت الی تقدیر المؤاخذہ، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مؤاخذہ کو تقدیر میں رکھیں، ولا غیرہا، اور غیر مؤاخذہ کو تقدیر میں رکھیں، من الآثار الشرعیت، وہ آثار جو شرعی ہیں، کس میں، فی ما لا یعلمون، اس جملے ما لا یعلمون میں، فَإِنَّ مَا لَا يُعْلَمُ مِنَ التکلیف، بتحقیق وہ تکلیف کے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے، کان فی شبہۃ الحکمیت او الموضوعیہ، چاہے وہ تکلیف شبہ حکمیہ میں ہو چاہے شبہ موضوعیہ میں ہو، بنفس ہی، خود وہ تکلیف، قابل للرفع والوضع شرعا، شرعاً اس کو کسی کے ذمے رکھ بھی سکتے ہیں اور کسی سے اٹھا بھی سکتے ہیں، تو مؤاخذے کی ضرورت نہیں ہے، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ، اگرچہ ما لا یعلمون کے علاوہ دوسرے جملوں میں لا بد من تقدیر الآثار، ضروری ہے کہ کچھ آثار کو تقدیر میں رکھا جائے، اب المجاز فی اسناد رفع الیہ، یا ہم کہیں کہ رفع کی نسبت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، الیہ، اس غیر ما لا یعلمون کی طرف مجازن، مثلا نہر جاری ہے، نہر جاری نہیں ہوتا، پانی جاری ہوتا ہے، جریان کی نسبت آپ نے مجازن نہر کی طرف دے دی، فَإِنَّهُ، بتحقیق شان یہ ہے، لیس مستر و مستکرہ، نہیں ہے جس کی طرف لوگ مضطر ہوتے ہیں اور جس پر ان کو اکراہ کیا جاتا ہے، الی آخر تسعۃ، یہ جو 9 جملے ہیں ان کے آخر تک، بے مرفوع حقیقت، بھائی حقیقت میں تو اضطرار نہیں اٹھایا گیا، حقیقت میں تو اکراہ نہیں اٹھائی گئی، تو معلوم ہوا کہ اس کے آثار اٹھائے گئے ہیں، نعم، لو مرادو من الموصول، ہاں اگر مراد ہوتی اس موصول سے، کون سا موصول، یہ جو ما ہے، فی ما لا یعلمون، یہ ما نافیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ما موصول ہے، مشتبہ حالہ، اگر اس سے مراد یہ لیں کہ جس کی حالت ہمارے لیے مشتبہ ہو کہ آیا واجب بھی ہے یا نہیں، وَلَمْ يُعْلَمْ عُنْوَانُهُ، اور ہمیں اس کے عنوان کا بھی علم نہیں ہے کہ حکم رفع ہوا ہے یا حکم کا اثر رفع ہوا ہے، لَكَانَ احد الامرین، تو یہاں بھی دونوں باتوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا ہم جو ہے کیا ہے رفع آثار مراد لیں گے، یا جو ہم کہیں گے کہ مجازن جو ہے کیا ہے جناب یہ نسبت دی گئی ہے اس عدم علم کی طرف، ممن لا بد منہ ایضاً، آثار بھی ایسے لینے ہوں گے جو جناب جو ہے کیا ہے مناسب ہوتے ہوں ان چیزوں کے ساتھ، لا یعلمون کے ساتھ، مثلا رفع حکم، ثم لا وجہ لتقدیر خصوص المؤاخذہ، پھر بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم صرف لفظ مؤاخذہ پہ زور دیں کہ اسی کو تقدیر میں رکھا گیا ہے، بعد وضو ہے، جبکہ واضح ہو چکا کہ ان المقدر فی غیر واحد، بتحقیق وہ چیز جو تقدیر میں رکھی گئی ان 9 جملوں میں سے بہت ساروں میں غیر ہوا، وہ غیر مؤاخذہ ہے، مثلا مستکرہ میں جو ہے کیا ہے، فرض کریں طلاق کو تقدیر میں رکھا گیا کہ بندوق کے زور پہ اگر شوہر سے کہا گیا کہ تم طلاق دو تو ہم کہیں گے یہ طلاق تم سے اٹھائی گئی ہے، فلا محیص، پس کوئی چارہ نہیں ہے، ان یکون المقدر، کہ وہ چیز جس کو تقدیر میں رکھنا چاہیے، هو الاثر الظاہر فی کل منہا، ان 9 میں سے ہر ایک کے اثر کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اور تمام آثار، یا کسی خاص اثر کو نہیں، بلکہ ہم کہیں کہ ہر جملے میں جتنے آثار ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اٹھائے گئے ہیں، التی، وہ آثار، تقتضی المنت و رفعہا، منت اور احسان تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے اٹھا لے، کما
ان ما یکون بلہذہ الاسناد، جس طریقے سے کہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے ہم نے نسبت دی ہے ان نو چیزوں کی طرف، الیہا ان نو کی طرف، وہ مجاز ہے، ہوا ہذا، یعنی وہ چیز جو مجازیت کا سبب بنی وہ یہ ہے۔ یہ کا مطلب کیا؟ یعنی ہر وہ اثر جو ان نو چیزوں کا ظاہر ہوتا ہے، کما لا یخفا، فالخبر دل، پر یہ حدیث رفع دلالت کرتی ہے علی رفع کل اثر تکلیفی او وضعی، کہ بھائی ہر اثر چاہے تکلیفی ہو چاہے وضعی ہو، کان فی رفع ہی منت علی الامہ، جس کے اٹھانے میں امت پر جو ہے کیا ہے وہ احسان ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ کما استشہد الامام علیہ السلام، جیسے کہ گواہی پیش کی ہے، استدلال کیا ہے امام علیہ السلام نے، بمثل ھذا الخبر، اس قسم کی حدیث رفع سے، فی رفع مستقر علیہ، کہ اٹھایا گیا ہے وہ کام جس پر کسی انسان کو مجبور کیا گیا۔ طلاق کے باب میں کہتے ہیں کہ یہاں پر طلاق اٹھائی گئی ہے، یعنی اکراہی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وصدقت، یا مثلا یہ ہے کہ بھائی تم اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو مجبوری میں اٹھایا گیا ہے، کیا اٹھایا گیا ہے؟ یعنی صدقہ اٹھایا گیا۔ والعتاق، یا مثلا عبد کو آزاد کرنا اٹھایا گیا ہے، ابھی آپ پر جو ہے کیا ہے وہ عبد آزاد کرنا لازمی نہیں، اگرچہ آپ نے بندوق کے زور پہ عبد کو کہا ہو انت حرن۔ تو اس حوالے سے حدیث رفع کے کچھ پہلو آپ کے سامنے واضح ہو گئے، انشاءاللہ اس کے مزید کچھ حصے اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔